منظور پشتین ایک نوجوان ہے، وہ پختون ٹرائبل نوجوانوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ملتان کے نشتر اسپتال کے اوپر 450 یا 400 کے لگ بھگ جو لاشیں تھی، کس کی تھی وہ؟ لاپتہ افراد جو ہیں یہ کہاں چلے گئے؟ آپ کہتے ہیں کہ لاپتہ افراد جو ہے وہ اللیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، وہ اس ملک کے خلاف استعمال ہوئے، تو آپ انہیں جو آپ کے ملک کا قانون ہے اس کے مطابق ان کا ٹرائل کریں، ان کے اوپر FIR لانچ کریں، انہیں عدالت میں پیش کریں، انہیں پروپر طریقے سے گرفتار کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے، ان کے فیملیز کو بھی پتہ چلے، ان کے قبیلوں کو بھی پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ویگو ڈالو کے ذریعے آ کے لوگوں کو اٹھا کے لاپتہ کر کے کبھی مسخ شدہ لاش بنا کے پھینک دیتے ہیں، کبھی کہیں کوئی کارروائی کر کے پھینک کے ان لوگوں کو پھینک دیا جاتا ہے جو لاپتہ ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی، یہ دہشت گرد ہے۔ ملتان منظور پشتین ایک نوجوان ہے، وہ پختون ٹرائبل نوجوانوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ان کے ڈیمانڈز جو مجھے سمجھ آئے ایز اے پولیٹیکلی ورکر، گراؤنڈ پہ ہم ہوتے ہیں، ہر وقت زندگی گزارتے ہیں، میرا خود اپنا قبائلی ایریا سے تعلق ہے، تو ان تمام چیزوں کا اندازہ ہے۔ ان کے مطالبات لاپتہ افراد ہیں، ان کے مطالبات امن و امان ہے، جو وار اینڈ ٹیرر کی بار کی پالیسی ہمارے اوپر۔ لاپتہ افراد جو ہیں یہ کہاں چلے گئے؟ کون لوگ ہیں؟ یہ کیوں اٹھائے گئے ہیں یہ لوگ؟ لاپتہ افراد جو ہے یہ صرف اس وقت نہیں اٹھائے گئے ہیں جو مشرف کا ٹینور ہے۔ آپ ملک کی تاریخ کو اگر چیک کریں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا ٹرائبل ایریا کے حوالے سے شروعات سے لے کے ابھی تک یہ معاملات چل رہے ہیں، لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے۔ اب اٹھانے والے کون ہیں یہ بھی اب چھپے ہوئے نہیں ہیں، اس ملک میں نامعلوم، سب کو معلوم ہے کہ کون اٹھاتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ ریاست کے اندر ریاست کون بنا ہوا ہے، اور ریاست نے ریاست کے اندر کس کو چیلنج کیا ہوا ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں منظور پشتین کے ڈیمانڈ جو آپ بتا رہے ہیں، اگر کسی کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے بالفرض کارروائی کی، یہ دہشت گرد ہے۔ ملتان کے نشتر اسپتال کے اوپر 450 یا 400 کے لگ بھگ جو لاشیں تھی، کس کی تھی وہ؟ کس نے وہ لاشیں وہاں تک پہنچائی، اور آج تک اس لاشوں کا معاملہ کیوں حل نہیں ہوا ہے؟ 450 یا 400 یا 250 جتنے جنازے یا جتنی لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھی، کیا اس ملک کی عدلیہ نے یا اس میں یہ سوال کر رہا ہوں نا، ریاست بتائے کون تھے؟ پٹھان تھے، بلوچ تھے، سندھی تھے، مہاجر تھے، پنجابی تھے، سرائکی تھے، کشمیری تھے، انسان تھے نا، جو بھی تھے۔ یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، ہمیں بتائے کہ وہ کون تھے، ان کے لباس کس کے تھے، وہ کون تھے، اور اس کو وہاں تک پہنچایا کس نے؟ ایک تو تھا نہیں، 2 لاش تو تھی نہیں، 3 تو تھی نہیں، اتنے زیادہ تعداد میں لاشوں کا ہونا، اور آپ کی ریاست کا ابھی تک قوم کو نہ بتانا کہ وہ لاشیں کس کی تھی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں ایک ایسی پالیسی ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے جس سے اس ملک میں امن و امان بحال نہ ہو، اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہ آئے، اس ملک میں لوگوں کو شعور نہ ملے، لوگ لکیر کے فقیر ہو، لوگ رات کے کھانے کے لیے حیران ہو، لوگوں کو شعور کی مطلب وہ طلب محسوس نہ ہو، لوگ تعلیم کی طرف نہ جائیں۔ یہ تمام چیزیں اس لیے کی جا رہی ہے، جس طرح عمران خان نے اپنی پالیسی میں 2002 سے لے کے اب تک اس کی تمام سپیچز آپ سن لے انٹرنیشنلی اور نیشنلی، وہ اس پالیسی کے خلاف ہے۔ وہ سمجھتا ہے، بلکہ وہ سمجھتا نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جو وہ بتا رہا ہے وہ بالکل درست بتا رہا ہے کہ یہ ٹرائبل جو ہے، یہ قبائلی لوگ جو ہے، چاہے وہ بلوچستان کے یا خیبر پختونخوا کے، وہ تو اس ملک کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ میں بہت بڑی قربانیاں دی ہے۔ کبھی بھی اس ملک پہ اگر جنگ مسلط ہوئی ہے تو وداؤٹ اینی پے انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہے، اپنے اسلحے کی قربانیاں دی ہے، اپنے مال کی قربانیاں دیے، اور آپ لوگوں نے انہی کے اوپر انگریز کے کہنے پہ، گورے کے کہنے پہ، امریکہ کے کہنے پہ، نیٹو کے کہنے پہ ڈرون حملے بھی کیے۔ وار اینڈ ٹیرر پالیسی کے تحت وہاں دہشت گردی بھی مسلط کی، پلانٹڈ دہشت گردی۔ آپ کے اپنے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز اپنی کتاب میں لکھتے آئے کہ طالبان کو کس نے بنایا، اس جنگ کو ہم نے کس طرح شروع کیا، اور اس جنگ کو شروع ہم نے کس لیے کیا، وہ ساری باتیں یہ خود بتا چکے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں آپ غدار ہو، بھائی ہم کیسے غدار ہیں یار؟ ہم تو اس ملک میں وہ لوگ ہیں جو اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس جنگ کا خاتمہ تو اس ملک کے مفاد میں۔ اصل غدار تو وہ ہے جو اس ملک پہ جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک میں لاقانونیت مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ صدام 5 منٹ کے لیے غلط کر رہا ہے، ایک قانون کو غلط لے رہا ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو قانون کے مطابق جو طریقہ بنتا ہے FIR لانچ کریں، اس کو لے جائیں عدالت میں، اس کا ٹرائل کریں، اس کے اوپر گواہی دے، اس کے اوپر تفتیش کرے، ثابت کرے کہ یہ مجرم ہے، تو عدالت اس کو سزا دے دے۔